یہ ٹھیک ہے کہ انبیاء اور ان کی جماعتوں کو دنیا داروں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس طرح کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے خود بیان فرمایا ہے، مگر کیا ہر موقع پر دشمن خود خائب و خاسر نہیں ہوا؟ کیا ہر ایک جو جماعت کی ترقی میں روک ڈالنے کے لیے کھڑا ہوا، یا ہر روک جو جماعت کی ترقی میں ڈالی گئی، اس سے جماعت مزید پھیلی اور پھولی نہیں؟ اندرونی حربے بھی مخالفین نے آزمائے، بیرونی حملے بھی، لیکن جماعت ترقی کی شاہراہوں پر قدم مارتے ہوئے آج 209 ممالک میں نفوذ کر چکی ہے۔ اگر ایک جگہ سے دباتے ہیں تو 10 دوسری جگہوں میں پہلے سے بڑھ کر پھیلنے کا اللہ تعالیٰ سامان اور موقع عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں ایک عام شخص کو جو تقویٰ میں بڑا ہوا ہے بغیر عزت دینے کے نہیں چھوڑتا، تو کیا جس شخص کو خود خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے اور گزشتہ 125 سال سے ہم جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائیدات دیکھ رہے ہیں، آج اللہ تعالیٰ اس کی جماعت کو باقی وعدے پورے کیے بغیر چھوڑ دے گا، بغیر عزت کے چھوڑ دے گا؟ کبھی یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب کچھ ثبات قدم اور مستقل مزاجی سے ملے گا، یہ شرط ہے۔ اگر ہم مستقل مزاجی سے اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑے رہیں گے تو دشمن کی خاک اڑتے بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔